کامل عقل کے لیے کسی سچے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، فلسفی ہیں، منطقی ہیں، اور دلائل سے لوگوں کو عاجز کر دیتے تھے، پوری دنیا میں ان کے چرچے تھے۔ لیکن موت کا وقت جب قریب آیا تو شیطان ان کے پاس آیا، کہا رازی تم بڑے فلسفی ہو، منطقی ہو، سائنسدان ہو، بتاؤ اللہ کے ہونے پر تمہاری کیا دلیل ہے؟ اللہ کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے؟ امام رازی نے دلیل دے دی۔ موت کا وقت قریب ہے، سرانے کے پاس کوئی بزرگ کی شکل میں آیا ہوا شیطان، آپ نے دلیل دی، اس نے دلیل کو کاٹ دیا، دوسری دلیل دی اس نے کاٹ دیا، تیسری دلیل دی کاٹ دیا۔ اور شیطان بھی بڑا علم والا ہے، 360 دلیلیں انہوں نے اللہ کے وجود پر دی، ہم کہاں سے دے پائیں گے؟ 360 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے پر اور اللہ کے وجود پر۔ جب آخر میں عاجز آ گئے، ایمان ڈگمگانے جیسا لگا، آدمی پھر سوچنے لگتا ہے پھر ہے یا نہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں ہر چیز کا یہ سامنے والا توڑ نکال رہا ہے، تو پھر میں اپنی بات میں پکا ہوں یا نہیں؟ شک پیدا کر دیتا ہے شیطان۔ اس وقت جانتے ہو کیا چیز ساتھ آئی؟ فخر الدین رازی بیعت کیے ہوئے تھے نجم الدین کبریٰ، سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں، اور صاحب دل بزرگ، صاحب کشف اور پیر و مرشد زندہ تھے۔ مرید کے یہ حالات دیکھ رہے تھے بڑی دور سے، وضو فرما رہے تھے اور دیکھا نہ گیا اپنے مرید کی جانکنی کے وقت کے یہ حالات۔ وہیں سے پکار کر کہا رازی تو کس سے بحث کر رہا ہے؟ وہ ابلیس لعین ہے جو تیرے ہر سوال پر ہر دلیل پر کاٹ کرے گا۔ اس سے صرف اتنا کہو میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ جب آپ نے امام رازی نے اس سے کہا میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں، میرا زمین پر ہونا ہی دلیل ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، جس طرح میں چل رہا ہوں۔ اس جواب کے بعد ابلیس لعین یہ کہتا ہوا گیا اے رازی اگر آج وہ نجم الدین کبریٰ نہ ہوتا تو میں تیرا ایمان لے جا چکا ہوتا، اس مقام پر میں نے ہزاروں کے لے لیے، اگر تیری یہ نسبت نہ ہوتی تو میں لے لیتا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ عقل ایک جگہ آ کر کے عاجز ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم اپنے زمانے کے مشائخ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پیر ہمارے شیخ جو ہیں، لیکن یہ تو سلسلہ لگا ہوا ہے مصطفیٰ کی ذات۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کسی کا پیر کامل نہیں تو اس کا پیر کامل ہوگا، اس کا نہیں تو اس کا پیر کامل ہوگا، ارے اس کا نہیں تو اس کا، کہیں تو جا کر اوپر کامل پیر ہوگا۔ اور یہ سلسلہ ہے، چین ہے، کرنٹ ہے، ایک جگہ بٹن لگا دو تو کرنٹ نیچے تک تو آ ہی جائے گا، اس لیے یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ بہرحال دو باتیں میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ایک عقل کا استعمال کر کے اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں بہت بندے حاصل کر سکتے ہیں، دوسرے عقل جہاں عاجز آ جائے انسان کامل کا سہارا محمد الرسول اللہ کی ذات۔ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، اللہ کے وجود کو مانا ہے تو کسی سائنسدان کے بتانے سے نہیں، میرے آقا کے بتانے سے، اللہ کے رسول نے بتایا۔ اب بہت سارے ابھی 2-3 دن پہلے ایک نان مسلم ہے، وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے، کہا کہ ہمارے پنڈت جی کہتے ہیں یہ سورگ نورگ یہ سب چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کالپنک کچھ ہے نہیں، کسی نے دیکھا ہے کیا؟ جنت ہے دوزخ ہے یہ سب دھرموں نے اپنے اپنے بنایا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ وہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے کالپنک ہے، ان کے لیے کالپنک ہے کیونکہ وہ دیکھے نہیں ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ان سے میں پوچھتا ہوں، ان سے پوچھو نیوزی لینڈ کا ویدر کیسا ہے؟ وہ بہت ٹھنڈا ہے۔ کہا گئے تھے؟ نہیں، کسی نے بتایا۔ ارے میاں یہ بھی کالپنک ہے، کسی کا سن کر کے ہی تم بتا رہے ہو، نیوزی لینڈ کا ویدر ایسا ہے، امریکہ کا ویدر ایسا ہے، ہر جگہ گئے تو نہیں، معلومات لیے بیٹھے ہو، کس سے لیے ہو؟ کوئی تو سورس ہے، اور جو بتایا ہوا اس پر تمہیں اتنا یقین ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ نیوزی لینڈ میں بہت ٹھنڈی ہے، مان لیا، امریکہ میں گرمی ہے، مان لیا، اور تم جب انسانوں کی بات مان لیتے ہو، ہم نے دیکھا میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت رحمان ہے، ہم نے مانا، اللہ کے رسول نے کہا وہ رحیم ہے، ہم نے مانا، اللہ کے نبی نے کہا وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے، ہم نے مانا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم چلتے پھرتے آوارہ لوگوں کی مانتے ہو، ہم کائنات کے مالک و مختار کی مانتے ہیں۔
تم جن کی مان کر کے پوری دنیا میں چل رہے ہو، تمہیں ویدر بھی پتا ہے، ماحول بھی پتا ہے، امریکہ میں لوگ کیا کھاتے وہ بھی پتا ہے، گئے نہیں سن کر کے تمہیں پتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جو ہم تو جنت گئے نہیں، ہم تو دوزخ دیکھے نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ معراج کی شب گئے ہیں، جنت بھی دیکھا ہے، دوزخ بھی دیکھا ہے، آ کے انہوں نے حالات بتایا، تو پھر ہم کیوں نہ مانیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس۔ اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے۔ کربوں نہ رسیدی تمام ابو لہبی، اگر ان کی بات نہیں مانا تو زندگی ابو لہب کی طرح۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ہم یہ ساری چیزیں لے کر چل رہے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، دلائل بہت ساری ہیں، لیکن اتنی بات میں آپ سے کہوں گا، پراؤڈ فیل کرو، فخر محسوس کرو کہ اللہ نے تمہیں اسلام میں پیدا کیا۔ پراؤڈ فیل کرو، سر جھکا کر جینے کا نہیں، سر اٹھا کر جینے کا موقع ہے۔ میرے عزیزو، کیا چیز کی کمی ہے تمہارے دین میں؟ اللہ نے تمہارے ان پیشانیوں کو ایرے غیرے نتھو کھیرے کے سامنے جھکنے سے بچا رکھا ہے۔ ہر کسی طاقت کو دیکھ کر تم نہیں جھکتے، ارے تم تھوڑی نہ ہو چوہے پہ بھی جھک گئے، بلی پہ بھی جھک گئے، سانپ پہ بھی جھک گئے، ہاں جس کو طاقت میں دیکھا جھک گئے۔ نہیں، ہم طاقت کو دیکھ کر نہیں جھکتے، ہم صبح سے لے کر رات تک ایک ہی بات کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ ہم آئے تھے دنیا میں تو کان میں سب سے پہلے یہی کہا گیا تھا، اللہ اکبر، اور جب دنیا سے جا رہے ہوں گے جنازہ رکھ کر کے بھی امام صاحب کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ مسلمان ہے جس کا عقیدہ ہے۔ ہر کسی کے سامنے اللہ نے تمہاری پیشانی کو جھکنے نہیں دیا۔ یہ کتنی عزت والی بات ہے۔ اللہ نے تمہیں محترم رکھا ہے، مقدس رکھا ہے، اور پاک اتنا رکھا کہ حلال و حرام کی تمیز دنیا میں دوسرے جگہوں پر کہیں نہیں ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کیا؟ جو بھی انسان کی فطرت کو میل نہیں کھاتی وہ تمہارے لیے جائز نہیں رکھا گیا۔ تمہیں ایسا نہیں رکھا گیا کہ تم پیشاب بھی پی لو، پخانا بھی کھا لو، شراب بھی، ہر غلاظت نہیں، تم انسان ہو۔ اور جو دنیا کیا سمجھتی ہے، شراب کیوں نہیں پی سکتے، وہ باقی ساری، جو شراب پینے والا ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتا، بیٹی اور بہن میں فرق نہیں کر سکتا، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے ہر ایسی چیز سے بچا رکھا ہے جو انسانیت کے اقدار سے گرا دیتی ہو، انسان کو انسانیت کے اخلاق سے گرا دیتی ہو۔ میرے عزیزو، ایک ابھی واقعہ میرے پاس آیا ہوا ہے، ابھی ممبئی کی سرزمین پر ایک باپ نے اپنی بیٹی سے کئی مرتبہ زنا کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو گرفتار کیا گیا، ابھی بہت روتا ہے، مارا پولیس نے، بہت کچھ کیا، بہت لمبے کیسوں میں گیا، لیکن کنٹینیو روتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا نہیں، میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مجھ سے کیسے ہو گیا پتہ نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، ہوا۔ ارے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار، اور جب حد سے تجاوز کر گیا تو یہ معاملہ سامنے آیا۔ باپ اپنی بیٹی سے، بعد میں ریزن، وجہ معلوم کی گئی، جب بھی یہ معاملہ وہ کرتا تھا تو نشہ میں دھت ہو کر کرتا۔ یہی چیز ہے، رب نے تمہیں محفوظ رکھا ہے۔ تم اپنے پیٹ سے، اپنے پشت سے پیدا ہونے والی بیٹی کی عزت کو تار تار کر سکتے ہو تو پھر دنیا کہاں محفوظ رہے گی؟ شراب کو اللہ تعالیٰ نے کتنا تم سے دور رکھا، اور تاش کے پتے، آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ گیمبلنگ تو ایک ہمارے لیے فیشن کی بات ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ جوا، سٹا، یہ ساری چیزوں میں جو لوگ بھی ملوث ہیں کان کھول کر کے سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوا وغیرہ کھیلتا ہے اگر وہ مسجد میں آ کر وضو بھی کرتا ہے تو گویا کہ خنزیر کے خون سے وہ وضو کر رہا، وہ اتنی غلاظت میں پڑا ہوا ہے کہ وضو بھی کرنے آتا ہے تو اپنے ہاتھ پیر کو خنزیر کے خون سے رنگ رہا ہے۔ یہ ساری، یہ بیڈنگ ہو، جو کچھ بھی، یہ سب اسلام نے تمہارے لیے نہیں رکھا، پاکیزہ دین ہے۔ پراؤڈ فیل کرو، فخر محسوس کرو۔ ارے گٹر نالی والے نہیں ہو، کچرے والی کوئی عید نہیں ہے تمہاری۔ جب بھی عید بھی آئے تو دیکھو تمہارے جسموں سے خوشبو مہکنے لگتی ہے، اوپر سے نیچے غسل سے ملبوس، اچھے کپڑوں میں ملبوس، عمدہ عطر میں، یہ سارے لوگ، ایسا لگتا ہے بہت سارے دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں فرشتوں کی جماعت اتری ہوئی لگتی ہے۔ خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رکھا،
دنیا خوشیاں منائے ابھی 31st نائٹ. جانتے ہو آپ صرف انڈیا کے 5 اسٹیٹ کی بات 5 شہروں کی بات، ممبئی، کلکتہ، بنگلور، دلی اور اس طرح کے 5 بڑے میٹروپولیٹن جو سٹیز ہیں، ان میں ایک رات میں 1700 کروڑ کی شراب پی گئی. ایک رات کی بات کر رہا ہوں. یہ عید منانے کا طریقہ ہے دنیا کا. میری کرسمس کہہ کر کے کتنی میریوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، کتنوں کے ساتھ عام ہو جاتی ہے باتیں. تمہیں اللہ نے ہر چیز سے پاک رکھا ہے، کچرے سے بھی پاک رکھا ہے، ہر جگہ جھکنے سے بچا رکھا ہے، زبان پر تمہارے کیا جائے کیا نہ جائے وہ بھی پاک رکھا ہے. اور آپ بتاؤ، مرسیڈیز کار لیو ہو، مرسیڈیز کار، اور اس میں مٹی کا تیل، چمنی تیل ڈال کے چلاؤ گے؟ چلے گی؟ ارے اس کی عزت کی تار تار کر دیا تم نے. کب تک چلے گی؟ گھاسلت ڈال کر چلا رہے ہو. جو عمدہ گاڑی تھی اس کو اس کے شایع نشان کمپنی والے نے جو کہا تھا وہی پیٹرول ڈالتے، گاڑی بہت لمبی لانگ لائف چلتی. تم نے دوسری چیزوں کو رکھا تو گویا کہ اپنے اس گاڑی کو برباد کیا ہے. اسی طرح بلا تشبیہ بلا تمثیل، تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے وہی بتائے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز ہے. حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں اس نے ہمارے لیے رکھ دیا، حرام کو ہم سے دور رکھا. کیوں؟ تمہارے اخلاق اعلیٰ ہوں، تمہاری آنکھیں پاک ہوں، تمہاری زبان طہارت کے ساتھ ہو. جب تم بولو تو لوگوں میں اثر ہونے لگ جائے، جب تم دیکھو تو لوگ تمہاری طرف مائل ہو جائیں. یہ کب ہوگا؟ جب رب تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق تم اپنی زندگی بناؤ. باقی تم اپنی مرضی سے جینے لگ جاؤ گے تو یہ پاکیزہ دین کو چھوڑ کر تم غیر کی اور دوسرے اپنے آپ کو برائیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اے نوجوانوں، خاص طور پر آج کے اس پرفتن دور میں میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، نشہ نے ہمارے محلوں کو برباد کر رکھا ہے. کتنے شہر ایسے جہاں میں جاؤں تو سب سے پہلے ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے علاقے کے بہت سارے نوجوان بچے نشہ میں ملوث ہو گئے ہیں، بیچتے یہ ہیں، ڈیلر یہ ہیں، کھاتے یہ ہیں، کراتے یہ ہیں، سب کچھ ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. مجھے درد ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی اور ہوتا تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کون کہاں سو رہا ہے کون کہاں پڑھ رہا ہے، لیکن تمہارا نام تو محمد الرسول اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، میرے آقا کے نام سے تمہارا نام ہے. دنیا جب انگلی اٹھاتی ہے تو میرے نبی کے اخلاق پر اٹھا سکتی ہے، حضور کی غلامی پر انگلی اٹھا سکتی ہے. اس لیے اے نوجوانوں، اپنے آپ کو برباد نہ کرو. تمہارے پیچھے تمہاری مائیں روتی رہ جاتی ہیں، تمہارے پیچھے تمہاری بہنوں کی عزت اور کتنے لوگوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں. ایک جنازہ میں نے ایسا بھی پڑھایا جس کا باپ 5 سال کی بچی 6 سال کی بچی اس کو چھوڑ کر باپ چلا گیا. کیوں؟ نشہ کرتا تھا اور کینسر میں مبتلا ہو کر ایسے مر گیا. نشہ کرتا تھا. ممبئی کی سرزمین پر وہ چھوٹی سی بچی مجھ سے کہتی ہے کہ حضرت بتائیں ہمارا قصور کیا ہے، ہماری کیا غلطی ہے. اس کا ایک جملہ ہاتھ دل پر چبھتا ہے. وہ تو چلے گئے جو کچھ کرنا تھا، ہم تو 6 سال کے ہیں، ہمارا کیا قصور، ہماری کیا غلطی. نوجوانوں، تمہارے پیچھے بہت ساری زندگیاں لگی ہیں، ان کا کیا قصور ہے جو ان کو بنا کسی غلطی کے تم سزا دے کر چلے جاؤ گے. خود برباد ہونے کو نوجوان یہ سمجھتے ہیں اٹس آور لائف، یہ ہماری زندگی ہے، انجوائے کرنے دو ہمیں اپنے انداز میں. نہیں، تمہاری اپنی زندگی ہوتی تو میں کچھ نہیں کہتا. زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اسی لیے اے نوجوانوں، آؤ فخر محسوس کرو، پراؤڈ فیل کرو کہ اللہ نے مومن بنایا اور آخری امت میں بنایا. کتنی جگہوں سے اٹھایا تمہیں، اور دیکھو جانوروں جیسی زندگی نہیں بنایا. تمہیں کھانے پینے میں تمیز دیا، تمہیں بولنے اٹھنے بیٹھنے کے اخلاق عطا کیے. اور جانتے ہو پوری کائنات میں قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں، اور اتنا بڑا معجزہ وہ تمہارے پاس. دوسروں کے بعد جو بھی ہے سب بدل چکا ہے، کوئی پکا نہیں رہ گیا. جتنے آسمانی کتابوں کے دعوے ہیں وہ سب بدل گئے، سوائے قرآن کے ایک لفظ بھی نہیں بدلا. اور وہ قرآن ہے کس کے پاس؟ تمہارے پاس.
اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے جس کو آج اٹھانے کے لیے ارے تمہارے پاس کون نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ دنیا ایک سائنسدان پیدا کر کے ایک آئنسٹائن ہو تو اس پر فخر کرنے لگ جاتی ہے کہ یورپ کا ایک بچہ نکلا اور اس نے دنیا کو یہ تھیوری دی وہ تھیوری دی۔ تمہارے داستانیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اگر ایک پنا بھی الٹ دو تو تمہیں دیکھنے کو ملے گا پوری دنیا کے اصلی ہیرو کہاں پر ہے، وہ دامن اسلام میں ہے۔ خالد بن ولید کا مقابل لا کر دکھا دو، حیدر کرار کا مماثل لا کر دکھا دو۔ دنیا آج بھی حکومتیں چلانے کے لیے محتاج ہے عمر ابن خطاب کی سیاست کی، ابو بکر صدیق کی سیاست کی۔ انہوں نے جو سیاست کی پوری دنیا ان کی آج بھی محتاج ہے۔ ہمارے اس دیش کے موہن داس کرم چند گاندھی نے لکھا ہے، اگر دوسرے کوئی انڈیا آزاد ہونے کے بعد یہ گاندھی کے الفاظ تھے کہ اگر دوسری کوئی مثال دے سکتا تو دیتا، لیکن کالپنک ہیں چیزیں، میں دیش چلانے کے لیے اگر کوئی مثال دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں، کہ انہوں نے ریئل کر کے دکھایا، امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ بہرحال میرے عزیزوں، وقت جمعہ کا ہے اور بہت طویل ہو چکا۔ آج میں نے آپ کا وقت زیادہ اس لیے بھی لیا کہ یہ سال کا پہلا جمعہ ہے اور 2026 کا پہلا جمعہ ہے، اور پہلا جمعہ آپ کی مسجد کے افتتاح بھی ہے۔ ایسی کوئی سوچی سمجھی پلاننگ سے ہم نے یہ تاریخ نہیں دی تھی، اتفاق کی تاریخ یہ خالی تھی اور اصحاب نے اس تاریخ کو رکھا، لیکن میرا یہ یقین کہتا ہے اس سال کی شروعات جمعرات اور جمعہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ پورا سال برکتوں والا ہو، امت مسلمہ کا سال ہو جائے اور ہمارے لیے خیر و سعادت اور برکتوں والا ہو جائے۔ یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ میں ایک بات بتا کر ختم کر دیتا ہوں، وقت جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں رکتا نہیں، رکتا ہے روک نہیں سکتے، نہ تمہاری جوانی رکی نہ تمہارا بچپنا رکا، بوڑھے لوگ بھی اپنا بڑھاپا بھی نہیں روک سکتے، کچھ نہیں رکتا، وقت تیزی سے چلا جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، وقت نہیں جاتا ہے بلکہ ہماری زندگی جا رہی ہے۔ وقت جیسا ہے یہ روز مرہ کا سیم ہے، جنوری پھر آئے گا، ہم نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے ہم بدل رہے ہیں، وقت نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں وقت بدل گیا، وقت نہیں، ہم بدلے ہوئے ہیں۔ ہم بچپن سے جوان ہوئے، جوان سے بوڑھے ہوئے، بوڑھے سے قبر میں، ہم بدلتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات، وقت پر کمانڈ کوئی حاصل کر سکتا ہے، کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ ایک علاج دے دیتا ہوں، ایک نسخہ ہے، وقت کو اگر قابو میں کرنا ہے، روک کے رکھنا ہے ہر وقت تمہارا، ہر وقت، تو ایک نسخہ بتایا گیا میرے عزیزو، کیا ہے؟ وقت بیٹھے ہوئے پہ بھی گزرتا ہے، سوئے ہوئے پر بھی، کھڑے ہوئے پر بھی، مالدار پر بھی، غریب پر بھی، کسی کا کنٹرول نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقت پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ وہ ہیں جو وقت کی روح کو پکڑ لیا۔ وقت کی روح کیا ہے؟ وقت کی روح کا نام محمد الرسول اللہ۔ وہ ہر زمانے کے بادشاہ ہے، ہر زمانہ ان کا ہے۔ وقت کی روح کو جس نے پکڑ لیا تو اس نے وقت پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، ہر زمانہ ان کا ہے۔ آج کوئی اگر یہ مجھ سے کہے غریب نواز کا زمانہ کون سا تھا، ارے پاگل، سوال غلط کر رہا ہے، یہ بھی زمانہ ان کا ہی ہے۔ ہر زمانہ، آج غریب نواز کا دور ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم کا دور ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دور ہے کہ نہیں؟ دور ختم نہیں ہوگا، وقت نہیں ختم ہوگا، وقت پر ان لوگوں نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ اب 2026 آئے کہ 36 آئے کہ 46 آئے، سب ان کا۔ اسی لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، وقت کی روح کو پکڑ لو، صبح بھی تمہاری، دوپہر بھی تمہارا، شام بھی تمہاری، تمہارے کبھی بڑھاپے نہیں آتے۔ مجھ جیسے نکمے نے، ایک کمزور طالب علم نے دیکھا ہے، آج میں اپنے پرانے زمانے کو یاد کرتا ہوں، کاش وہ خالی اوقات جو ہوتے تھے بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا، بخاری شریف کی تعلیم بھی دیتا۔ وقت اتنا مصروف ہو گیا کہ رہا ہی نہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے عزیزو، بات رسول اللہ کی کرو، میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات کرو تو ایسا وقت پر اللہ کمانڈ دیتا ہے، جس جگہ جاؤ صبح بھی بھیڑ تمہارے پاس، دوپہر بھی بھیڑ تمہارے ساتھ، شام میں بھی بھیڑ تمہارے پاس۔ اور ایسا ہی نہیں، وقت ایک جگہ کا نہیں، ہر جگہ کا تمہارا ہے۔ ہندوستان میں ہو تو بھی تمہارا، افریقہ میں ہو تو بھی تمہارا، امریکہ میں ہو تو بھی تمہارا۔ کیوں؟ روح وقت
وقت کی بات کرو ہر وقت تمہارا ہے، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو.